بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکرین نظر آ رہی ہے نا اسلام بھائی؟ مدینہ اسکرین نظر آ رہی ہے نا اسلام بھائی؟ دیکھیے لاسٹ میں ہم نے آخری جو اصحاب فرائض میں تھے جدہ سیاح ہے ان کو ہم نے پڑھا تھا۔ ایک بار اسی کو میں دوہرا دیتا ہوں، پھر آگے جو کہ مسئلہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ جدہ سیاح کے لیے کہا تھا کہ چھٹا حصہ ملے گا، چاہے وہ ماں کی جانب سے ہو چاہے وہ باپ کی جانب سے، یعنی دادی ہو، نانی ہو، پردانی ہو، پردادی ہو، ایک ہو یا اس سے زیادہ ہو، سب کے سب کیا ہے چھٹا حصہ ان کو ملے گا، برابر برابر بات لیں گے کہ کننا ثابتات، وہ ثابتات ہو یعنی صحیح ہوں، فاسدہ نہ ہو، متحادیات فی الدرجۃ، درجے میں برابر ہو، یعنی دادی ہے نانی ہے تو یہ دونوں ایک ہی واسطے سے میت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو پردادی پرنانی ہو تو یہ بھی دو واسطوں سے ہیں، تو اس طرح سے کیا ہے درجے میں بھی برابر ہے۔ وَيَسْقُطْنَ كُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ، اور یہ دادیاں اور نانیاں جو جدہ سیاح میں جو بھی آتی ہیں سب کے سب میت کی ماں ہو تو ساقط ہو جائیں گی، کچھ نہیں ملے گا۔ وَالْأَبَوِيَّاتُ أَيْضًا بِالْأَبِ، اور دادیاں ہیں، دادیاں پردادیاں وغیرہ وہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی ساقط ہو جائیں گی۔ وَكَذَلِكَ بِالْجَدِّ، اسی طرح جد کی وجہ سے بھی، دادا کی وجہ سے بھی، الا ام الاب، مگر کیا ہے دادی، ٹھیک ہے، دادا کی وجہ سے اوپر والیاں ساقط ہو جائیں گی، جیسے دادا اور پردادی ہے تو پردادی کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن دادا اور دادی ہے تو دادا اور دادا کو تو ملے گا، دادی کو بھی ملے گا۔ باپ اور دادا ہوں گے، دادی ہوگی تو دادی کو کچھ نہیں ملے گا۔ باپ اور پردادی ہوگی تو باپ کی وجہ سے پردادی کو تو بھی کچھ نہیں ملے گا، اور دادا ہوگا تو دادی کو ساقط نہیں کرے گا، اوپر والی کو پردادی اس سے اوپر والی کوئی ہوگی تو اس کو ساقط کر دے گا۔ وَإِنْ عَلَتْ، اگرچہ اوپر تک ہو۔ فَإِنَّهَا تَرِثُ مَعَ الْجَدِّ، تو وہ کیا ہے جد کے ساتھ، یعنی دادی کیا ہے جد کے ساتھ وارث ہوگی۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ قِبَلِهِ، اس لیے کہ وہ جو دادی ہے وہ کیا ہے دادا کی جانب سے میت کے ساتھ رشتے میں نہیں ہے، وہ تو بیٹے کی وجہ سے میت کے ساتھ اس کا رشتہ ہے نا، تو بیٹے کی وجہ سے رشتہ ہے، اس وجہ سے وہ کیا ہے دادا اس کے لیے حاجب نہیں بنے گا۔ اب جو آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے وَالْقُرْبَى مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ تَحْجِبُ الْبُعْدَ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ وَارِثَةٍ كَانَتِ الْقُرْبَى أَوْ مَحْجُوبَةً، قریب والی جو بھی جدہ سیاح میں ہوگی چاہے کسی بھی جہت سے ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی جہت سے ہو، مطلب کیا ہے کہ چاہے ماں کی جانب سے ہو جدہ سیاح، چاہے باپ کی جانب سے ہو، کہہ رہے ہیں کہ تحجب البعد، بھائی دور والی کو کیا ہے محجوب کر دے گی، دور والی کا حصہ ختم کر دے گی۔ اب وہ دور والی من ای جہت کانت، کسی بھی جانب سے، مثلا مثال کے طور پر دادی ہے اور پرنانی ہے، تو دادی جو کہ قریب والی ہے ایک واسطے سے میت کے ساتھ رشتہ ہے، اور پرنانی کا دو واسطوں سے رشتہ ہے، تو دادی پرنانی کو کیا ہے ساقط کر دے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ دادی اور پردادی ہے تو پردادی کو کچھ نہیں ملے گا دادی کی وجہ سے کیونکہ قریب والی موجود ہے۔ وارثتاً کانت القربى او محجوبۃ، اب یہ جو قریب والی ہے چاہے وہ وارث بن رہی ہو چاہے خود بھی محجوب ہو، ان دونوں صورتوں میں وہ دور والی کو بھی کیا ہے محجوب کر دے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ایک اختلافی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، دیکھیے وَإِذَا كَانَتِ الْجَدُّ ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ، جب جدہ کیا ہے ایک رشتے والی ہو، ایک رشتے کے ساتھ اس کا میت کے ساتھ تعلق ہو، جیسے کہ ام الابی، باپ کے ماں کی ماں یعنی پردادی، ٹھیک ہے۔ والاخری ذات قرابتین او اکثر، یہاں پہ اور دوسری جو ہو وہ کیا ہے دو قرابت یعنی دو رشتوں یا اس سے زیادہ رشتوں کے ساتھ کیا ہے جدہ بن رہی ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ ام الام، جیسے ماں کی ماں، ٹھیک ہے، مطلب نانی کی ماں پرنانی،
او پرنانی کیا ہو، وہیا ایزن امو ابل ابے، وہ آلریڈی وہ پرنانی بھی ہے اور باپ کے باپ کی ماں یعنی دادا کی ماں بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس طور پر وہ دادی بھی ہو رہی ہے، پردادی بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بہذہ صورت، اس صورت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر میں آپ کو میں نے جو آپ کو فوٹو بھیجا ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فوٹو آ گیا نہیں آیا ہے گروپ میں؟ چلیے دیکھیے، تو دیکھیے یہ مثال کے طور پر یہ جو ہے میت ہے، خالد میت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میت کی والدہ ہے اور یہ میت کا باپ ہے۔ میت کی والدہ کی یہ والدہ کی والدہ یعنی پرنانی، ٹھیک ہے، مثلا یہ زینب ہے، یہ ابھی حیات ہے، جدہ سیدہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میت کی باپ کی ماں ہے کلثوم، ٹھیک ہے، یہ بھی ابھی کیا ہے، حیات ہے۔ اب دیکھیں یہ دونوں کیا ہے، جدہ ہے، سیدہ ہے، اور دونوں کا درجہ بھی ایک ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں دو واسطوں سے بن رہی ہے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ ان کی جو قرابت میت کے ساتھ ہے نا، کلثوم کی ایک کی جانب سے ہے، یعنی کلثوم کیا ہے، جو خالد کے جو دادی ہے حلیمہ، ٹھیک ہے، خالد کی جو یہ دادی ہے حلیمہ اس کی ماں ہے، ٹھیک ہے، خالد کے دادی کی ماں ہے۔ لیکن جو زینب ہے وہ خالد کی جو یہ اپنے نانی ہے، اس کو ہم انیسہ نام دے دیتے، ٹھیک ہے، میں نے یہاں نیچے نام دیا ہوا ہے جسے انیسہ نام دے دیتے، یہ انیسہ کی بھی ماں ہے، ایک رشتہ یہ ہو گیا، یعنی اس کی نانی کی ماں پرنانی ہے۔ دوسرا دیکھیے یہ زینب کی جو بیٹی ہے یہ انیسہ، اور یہ زینب کا ایک بیٹا ہے زید، ٹھیک ہے، یہ اس کی بیوی ہے یہ حلیمہ، جو کہ کیا ہے، خالد کے باپ کی ماں یعنی دادی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے خالد کا یہ باپ ہے اور یہ خالد کا کیا ہے، دادا ہے زید، ٹھیک ہے، دادی یہ حلیمہ ہے اور یہ زید کیا ہے، اس کا دادا ہے۔ تو خالد دیکھیے، تو خالد کی زینب یہ نانی انیسہ کی بھی ماں ہے، اور خالد کا جو باپ ہے، ٹھیک ہے، اس کے باپ کی بھی یہ ماں ہے، یعنی دادا کی بھی ماں ہے۔ تو خالد کا جو زینب کے ساتھ رشتہ ہے وہ دو طریقے سے ہو رہا ہے، ایک اس کی نانی انیسہ کی ماں ہونے کے اعتبار سے بھی، اور دوسرا اس کے دادا زید کی ماں ہونے کے بھی اعتبار سے۔ تو اب اس میں جو کلثوم ہے اس کا وہ بھی جدہ ہے، یہ بھی جدہ ہے، اس کا میت کے ساتھ صرف ایک ہی طریقے سے رشتہ بنتا ہے، اس کا دو طریقے سے رشتہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے، لیکن اب اس میں اختلاف کیا ہے، پھر میں آگے آپ کو دوسرا مسئلہ بتاتا ہوں۔ دیکھیے تو کہہ رہے ہیں کہ یقسم السدس بینہما عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، تو ان دونوں کے درمیان امام ابو یوسف کے نزدیک انصافاً برابر برابر یعنی نصف نصف کیا ہے، بانٹا جائے گا، بے اعتبار الابدان، یعنی کیونکہ یہ بدن کے اعتبار سے تو یعنی افراد کے اعتبار سے تو یہ دو ہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک اس کی پرنانی ہے، ایک اس کی پردادی ہے، تو چھٹا حصہ چونکہ دادی کا حصہ چھٹا ہی ہوتا ہے تو چھٹا حصہ جو ملے گا وہ آدھا آدھا کر لیں گی۔ لیکن عند محمد رحمہ اللہ تعالی اصلاً بے اعتبار الجہاد، کہہ رہے ہیں کہ یہ تین حصوں کے اعتبار سے تقسیم کریں گے، کیونکہ جو زینب تھی وہ دو جہت کے اعتبار سے رشتہ دار ہو رہی تھی خالد کی، تو سدس جو چھٹا حصہ ہے اس کے ہم تین حصے کریں گے، اس میں سے دو ہم زینب کو دیں گے، اور کیونکہ یہ جو کلثوم ہے وہ ایک اعتبار سے ہو رہی ہے تو اس کو ایک تہائی دے دیں گے، یعنی جو دوسرا لاسٹ والا تہائی بچے گا وہ اس کو دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو دوسری صورت ہے، ٹھیک ہے، اس میں دیکھیے دو سے بھی زیادہ ہو رہی ہے، جیسے دیکھیے یہ خالد، اب خالد یہاں پر میت میں آ گیا، ٹھیک ہے، اس مثال میں دیکھیے خالد یہاں ہے، خالد کی یہ زوجہ ہے رقیہ، اور یہ عمر ان کا کیا ہے، بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عمر میت عمر ہے اور اس کا باپ خالد ہے، اور اس کی ماں کیا ہے،
یہ رقیہ ہے۔ اب دیکھیے زینب ہے جو زندہ ہے وہ زینب اور کلثوم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے زینب کا عمرو کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ تین طریقوں سے اس میں ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ عمرو کی جو کیا ہے ماں کی ماں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ عمرو کے باپ کی ماں بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ عمرو کے باپ کی ماں بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تین طریقوں سے اس کا رشتہ ہو رہا ہے میت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے 4 حصے کر دیں گے، 3 حصہ زینب کو دے دیں گے، 1 کلثوم کو دے دیں گے۔